الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. آج 12واں روزہ ہے رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ رحمت قرار دیا. اس کا آغاز ہو چکا ہے. تاہم ابھی یوں سمجھیے کہ تقریباً 17-18 دن ہمارے پاس ہیں، جن کے دوران ہم اس کے برکات سے زیادہ متمتع ہونے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ متمتع ہونے اور مستفید ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں شعور ہو اس کی برکات کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. جب تک انسان کو ان مقاصد کا، ان برکات کا، ان حکمتوں کا شعور نہ ہو، وہ ان سے صحیح طور سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا. عظمت صیام و قیام رمضان کے فہم کے 2 درجے ہیں. ایک درجے سے متعلق گفتگو کسی حد تک پچھلے دنوں میں مکمل ہو چکی ہے. 3 پوائنٹس اگر گن لیے جائیں تو اس سے وہ پہلے درجے میں قیام و سیام رمضان مبارک کا جو مقصد ہے اور جو اس کے حکمتیں ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. پہلی بات، روزے کا اصل مقصد ضبط نفس ہے، جو ہمارے دین کی اصطلاح میں تقویٰ کہلاتا ہے. یہ روزے کا ایز سچ فی نفس ہی روزے کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، 23واں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں جو ہے آیتیں ختم ہوتی ہیں لعلکم 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 لعلکم، تاکہ یہ ہو، تاکہ یہ ہو، تاکہ یہ ہو، تاکہ یہ ہو. 4 آیتیں ختم ہوتی ہیں لعلکم پر اور 2 ہیں بغیر اس کے. ان 4 میں سے اولین اور آخرین، یعنی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 187، یہ تقویٰ پر ہے. لعلکم تتقون، لعلہم یتقون. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. پھر 3 آیتوں کے بعد جو ہے 4تھی آیت آتی ہے، وہ بڑی طویل آیت ہے، بلکہ اس رکوع کی 5ویں آیت ہوئی، جس میں احکام دیے گئے ہیں کہ جن کے اعتبار سے ہمارا روزہ سابقہ امت جو ہے یعنی یہود کے روزے سے مختلف ہے. سحری کا ذکر ہے اور روزوں کی راتوں میں تعلق زن و شو کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلی احکام ہے.
پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، پھر تقویٰ کا مسئلہ ہے، گویا کہ اول و آخر تقویٰ ہے۔ اگرچہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ تقویٰ کا تصور انسان درست کر لے، اس لیے کہ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، اس میں تقویٰ کی بنیاد یہ بتائی گئی کہ آدمی حرام خوری نہ کرے، یہ سب سے مشکل تقویٰ ہے۔ لباس متقیوں کا سا بنا لینا، شکل و صورت متقیوں سی بنا لینی، وضاقتہ مختص متقیوں کسی بنا لینی، یہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے شروع میں، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، اس کے بعد آدمی چل پڑتا ہے، وہ وضاقتہ بن گئی، لباس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، متقی نظر، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ تقویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ عقل حلال ہو، حرام لقمہ حلق میں نہ جائے۔ اس لیے آخری آیت اس رکوع کی جو ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ گویا کہ ساتھ ہی یہ وہ کسوٹی دے دی کہ تقویٰ ہے یا نہیں، اس کو پرکھو۔ لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ روزے کا مقصود تقویٰ ہے، اس کے لیے ماہ رمضان مبارک اس لیے معین کیا گیا اور اس میں صلاۃ تراویح رکھی گئی کیونکہ رمضان مبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو یہ گویا کہ قرآن کے ساتھ اپنے ذہنی اور قلبی رشتے کو تازہ کرنے، استوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ راتوں کو کھڑے رہو، کم سے کم تو تراویح کی نماز ہے، 20 رکعت پڑھ لو، گھنٹے میں ہو جائے گی، اس سے بھی کم میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک مرتبہ پورے قرآن سے انسان گزر جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں عربی، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو عربی آتی ہے، جن کو معلوم ہے عربی، جن کو ان کی اپنی زبان ہے، وہ جب گزرتے ہیں تو وہ تو پھر سمجھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ لہٰذا یہ گویا کہ ان کا ذہنی اور قلبی ایک تعلق قرآن کے ساتھ اس تدریج کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ دوسرا اس کا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن سے صحیح طور پر استفادے کی شرط ہے تقویٰ۔ قرآن مجید نے ان آیات میں اپنے آپ کو قرار دیا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن تمام انسان اس کی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے، اس کی ہدایت سے مستفید ہوں گے صرف متقی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں جو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس اعتبار سے استفادہ عن القرآن کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے، روزے سے تقویٰ، تقوی سے قرآن سے استفادہ، لہذا رات کو کھڑے ہو جاؤ اور قرآن مجید میں سے گزر جاؤ۔ یہ گویا کہ 3 جملوں میں ایک سطح پر، جو سطح عام طور پر بیان ہوتی ہے، مساجد میں اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو عام ہے، بالکل سامنے کی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی گہری سطح پر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فلسفہ کیا ہے اس صیام و رمضان قرآن کا، اس لیے کہ ہمیں ایسی حدیثیں ملتی ہیں، حدیث قدسی بھی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، جن میں روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ممیز کر دیا ہے، ممتاز کر دیا ہے باقی تمام عبادتوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ باقی سب نیکیوں کا عبادت جو ہے انسان کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک مل جائے گا، لیکن الا الصوم، سوائے روزے کی عبادت، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود بدلے میں ملتا ہوں۔ تو یہ کیا خصوصیت ہے؟ یہ کوئی بہت گہری بات ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ خرچ انسان کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کوئی خصوصیت ہے اس عبادت صوم کی جس کی بنا پر اسے علیحدہ کر دیا، فإنہ لی وأنا أجزی بہ وأنا أجزی بہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اور آج میں ذرا اپنی گفتگو کی ترتیب بہت بدل رہا ہوں، اس لیے کہ ان موضوعات پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، میرے کتاب سے بھی موجود ہے۔ میں آج یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی ایک تو شخصیت ہے ظاہری مادی جو نظر آتی ہے، ایک اس کی معنوی شخصیت ہے، باطنی شخصیت۔ یہ جو باطنی شخصیت ہے، معنوی شخصیت ہے، اس سے بحث کرتے ہیں ماہر نفسیات۔
کیا کچھ ہے انسان کے اندر، محرکات عمل کیا ہے، اس کے اندر جو ہے کیا جذبات ہیں، کیا عواطف ہیں، کون سے انسٹنکٹس ہیں، کیا جبلی تقاضے ہیں، یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ معنوی شخصیت ہے انسان کی۔ لیکن اس کے ضمن میں ایک بات جو فرائڈ نے کہی وہ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اگرچہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک جدید اور ملحد قسم کے سائنسدان کی بات میں کر رہا ہوں، تو اصولی بات یہ جان لیجیے کہ یہ اس دور کے جو سائنسدان ہیں خاص طور پر، ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہے، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی۔ آپ کے علم میں ہوگا ڈارون نے ایک جہاز پر پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا کا، تاکہ وہ جتنی بھی قسم کے حیوانات دنیا میں دیکھ سکے، جتنی قسم کے وہ کیڑے مکوڑے دیکھ سکے، جتنی قسم کی مچھلیاں دیکھ سکے، جتنے قسم کی نباتات دیکھ سکے، جتنے قسم کے درخت دیکھ سکے، دیکھے تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ سمجھے کہ یہ حیات عرضی جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے اور یہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو یہ سارا ایک شخص جو پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے ایک جہاز کے اوپر، بحری جہاز کے اوپر۔ پھر اس نے اوریجن آف اسپیشیز کتاب لکھی ہے اس میں۔ اب اس کا مشاہدہ تو بہت گہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مشاہدے سے جو نتائج وہ نکالتے ہیں، پھر نتائج سے پھر جو اور وہ عملی تعبیرات اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے فرائڈ کو سمجھ لیجیے کہ اگرچہ بڑا گمراہ کن نظریات اس کے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں سب سے زیادہ طاقتور محرک جو ہے وہ جنس کا جذبہ ہے، شہوت کا جذبہ، باقی سارے جذبات اس کے تابع ہیں۔ شاعری ہو، نبوت ہو، اخلاق ہو، سب جنس کے تابع ہیں، یہ سب جنس کے دندے ہیں، یہ سب جو ہے شہوت کے اور سیکس کے کھیل ہیں۔ اگر باپ محبت بھری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈال رہا ہے تو یہ بھی سیکس کا مسئلہ ہے، اور ماں اگر محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو یہ بھی سیکس کا مسئلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اس کو یہ سمجھیے کہ سیکس کا ہیضہ ہو گیا تھا، اس حوالے سے اس کے نظریات بہت غلط۔ لیکن بنیادی طور پر شخصیت انسانی کے اندر وہ دوربین لگا کر یا جو بھی اس کو اندر دیکھنے کے لیے کوئی آلہ ملا ہے تو اس نے 3 لیولز معین کیے ہیں، اور میں حیران ہوں۔ اینڈ گیو دی ڈیول از نیو کے مطابق میں اسے اس کا خراج تحسین ادا کرتا ہوں کہ اس نے انسان کی اندرونی اور باطنی شخصیت کے 3 لیولز معین کیے، اور یہ کہ ہر اپر لیول جو ہے وہ لوور لیول کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لوور لیول چاہتا ہے آزاد ہونا، بھاگنا، دوڑنا، جیسے گھوڑا ہے، آپ اس کی لگام کھینچ کر رکھتے ہیں، بے قابو نہ ہو جائے اور ایسا نہ بھاگ پڑے جو ہے مقصود نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر اپر لیول جو ہے وہ لوور لیول کو کنٹرول کرتا ہے، ریسٹرین کرتا ہے اس کو کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھے۔ وہ لیول کیا ہے؟ 3۔ اور میں اس لیے یہ خراج تحسین ادا کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن مجید میں بھی 3 لیول ملے، تو کم سے کم 3 کی آئیڈینٹیفیکیشن اس نے کی، وہ صحیح ہے۔ اس کی ایکوٹی آف ویژن جو ہے، اس کی جو گہرائی ہے آبزرویشن کی، وہ صحیح ہے۔ اس نے 3 کو کیا نام دیے ہیں؟ ایک انڈ یا لبیڈو ہے، یعنی حیوانی جبلتیں، نفسانی تقاضے جنہیں ہم کہتے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بقا جو ہے زندگی کی بقا اسی سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جنسی جذبہ ہے، بقائے نو جو ہے وہ اسی سے قائم ہے، تسلسل برقرار رہے گا، نسل چلے گی، بقائے نسل اسی سے۔ آرام چاہتا ہے تاکہ ریجوینیٹ ہو جائے، اس کی قوتیں جو خرچ ہو گئی، انرجی جو ہے وہ نکل گئی ہے ایکٹیویٹی سے، وہ دوبارہ اندر اس کا اسٹور بلڈ اپ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی بہت سے ہارڈ انسٹنکٹ ہے، مل جل کر رہنے کا ایک ہے، یہ تمام انہوں نے تقاضے دیکھے کہ یہ سب چیز اور لبیڈو کے تقاضے۔ اسی طرح کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے تفوق کا جذبہ، حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی انسان میں ہے۔ اسی سے وہ زدم زدہ ہوتی ہے، اسی سے اختلاف ہوتے ہیں، اسی سے تفرقے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ میری بات کیوں نہ مانے، میں اس کے تابع کیوں ہوں، وہ میرے تابع کیوں نہ ہو۔ اسی پہ سارا کھیل دنیا کا جو چل رہا ہے، جو ہنگامہ ہے، وہ اسی حب تفوق کا ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ ہے انڈ یا لبیڈو کے تقاضے جو انسان کے اندر، یہ لوسٹ لیول ہے۔ یہ تقاضے جو ہے یہ چاہتے ہیں اپنی بھرپور تسکین، پیٹ چاہتا ہے اسے خوب بھرا جائے، اور پیٹ ہی پیٹ نہیں، یہاں پہ لذتیں بھی لگا رہے، چٹخارے بھی ہوں، خوب مزہ آئے، اس کے ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ پورے طور سے جو ہے اسے تلذذ حاصل کرے، لذت حاصل کرے۔ جنسی خواہش ہے وہ اپنی بھرپور تسکین چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے اوپر پابندی ہو کہ اب نہیں اور یوں نہیں اور اس سے نہیں اور اس سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام رشتے ہیں، یہ محرم ہے، یہ فلاں ہے، جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک تم جنسی تعلق تمہارا وغیرہ، وہ کہتا ہے یہ سب کیا بکھیڑے ہیں، میرا تو جذبہ ہے، مجھے اپنی تسکین چاہیے، سینشل گریٹیفیکیشن۔
اب اس کو جو چیز کنٹرول میں رکھتی ہے وہ اپر لیول ہے ہیومن انر پرسنالٹی، ہیومن پرسنالٹی کا، جس کو اس نے نام ایگو کا دیا ہے، جسے ہم خودی کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، یہ ایگو ہے، سیلف۔ علامہ اقبال کا فلسفہ بھی اسی عنوان سے ہے اور مشہور ہے بہت، لیکن وہ ذرا کسی اور اینگل سے ہے اس کی بات، اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ یہ خودی جو ہے یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، رہے یہ طبقات جو ہے ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن طریقے سے کوئی تہذیب کے بھی تقاضے ہیں، کوئی تمدن کے بھی تقاضے ہیں، کوئی اخلاق کے بھی تقاضے ہیں، کوئی اگر فرض کیجیے کوئی عقیدہ ہے، کوئی مذہبی روایات ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں، تو کنٹرول تو کرو اس کو۔ یہ ایگو ہے۔ اس کے اوپر وہ کہتا ہے ایک اور ہے، اور وہ ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو کی جو تعبیر اس نے کی ہے وہ بہت گمراہ کن ہے۔ وہ ایک حقیقت کا اس نے مشاہدہ تو کر لیا لیکن اس کی تعبیر نہیں کر سکا۔ معلوم ہوا ایگو کے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو ایگو کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے نزدیک وہ ہے کہ جو بھی کانسیپٹ معاشرے میں ہوتے ہیں وہ ہانٹ کرتے ہیں ایگو کو۔ ایگو خود نہیں اگر کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی تب بھی وہ جو کانسیپٹ معاشرے کی ویلیوز ہیں، وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایگو کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ اس سے آگے نہ نکلے۔ بہرحال اس وقت میرا جو ذکر کرنے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ تین ہے معنوی لیول انسانی شخصیت کے، یہی تین لیول ہے جو مجھے قرآن سے معلوم ہوئے، جنہیں ہم لطائف کہتے ہیں، اور اس سے بحث یہ صوفیاء کرام نے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے علماء نفسیات وہ صوفیاء کرام ہیں، بلکہ غالباً پوری دنیا میں تمام نوع انسانی میں ان سے بڑھ کر نفسیات سے واقف اور آگاہ کوئی انسان نہیں۔ بہرحال انہوں نے تو بعض جو ہے صوفیاء انہوں نے 6 لطائف بیان کیے، بعض نے 5 بیان کیے۔ مجھے قرآن مجید سے جو ملا وہ 3 ہی لطائف ہے۔ پہلا لطیفہ نفس، یہ نفس جو سمجھیے کہ ہمارا جو اینیمل ایگزسٹنس ہے اس کا خلاصہ ہے۔ انڈ اور لبیڈو کے تقریباً مساوی کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اور انڈ اور لبیڈو جس طرح چاہتی ہے منفرد ہو جانا، اپنی خواہشات کو پوری کرنا، اسی طرح نفس کے بارے میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ نفس کو اس کا تو کام ہی ہے کہ برائی کا حکم ہے، یہ ان لمٹس کو کراس کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو فرمایا تھا اس آخری آیت میں کہ جو احکام پر مشتمل ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، دیکھنا ان کی اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھو۔ نفس جو ہے اسے کراس کرنا چاہتا ہے، تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس۔ البتہ نفس کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجیے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں 2 مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ایک پوری شخصیت کو بھی نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخصیت ہے تو پوری شخصیت اس کا نفس ہے، جیسے کہ خود اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے، ڈرو اللہ سے، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ تو کوئی بھی ذات اپنے تمام پہلوؤں سمیت، اپنے تمام صفات سمیت وہ گویا کہ نفس، تو نفس کے یہ 2 مفہوم علیحدہ، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر قرآن میں نفس کس معنی میں آیا۔ جہاں ذکر ہوتا ہے کہ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں، جان قبض کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالا اپنی، اب جانے ہی جانے نہیں جاتی اس میں تو یہ پوری مانوی شخصیت کا لب لباب جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ایک ہے نفس پوری شخصیت ذات، اور ایک ہے نفس اس لیول سے اس ذات کا سب سے نچلا حصہ کہ جس کا تعلق حیوانی درجے سے ہے، اور جو انڈ اور لبیڈو کے مترادف ہے فرائیڈین فلسفی کے اعتبار سے، وہ نفس جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے 13ویں پارے کی پہلی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، امار امر سے بہت زیادہ حکم دینے والا، یہ فعال کا بدل ہو گیا، غفار، قہار، ستار، امار، امر یامر، حکم دینا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا تو کام ہی یہ ہے، یہ تو بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ اس سے اوپر ہے جس کو کہ کہا گیا ایگو، اس کی جگہ پر قرآن کے مطالعے سے، نفسیات قرآنی کے مطالعے سے سیکنڈ لیول ہے قلب۔ یہ قلب جو ہمارے حیوانی وجود کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس میں اس کا کام صرف خون کو پمپ کر دینا ہے۔ وینس سائڈ سے خون آئے گا جو تمام عضلات سے ہو کر آ رہا ہے، جسم سے آ رہا ہے، گندگیاں کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آیا ہے، وہ یہاں سے اس کو ڈائیورٹ کر دے گا پھیپھڑوں کی طرف تاکہ وہاں جا کے صاف ہو جائے۔ جو پھیپھڑوں سے صاف شدہ آ رہا ہے اسے پورے جسم میں پھیلا دے گا۔
یہ ایک ٹو وے پمپ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ یہی قلب جو ہے در حقیقت انسان کا جو مانوی وجود ہے اس میں اس کا منبع ارادہ ہے۔ ارادہ جو انسان کرتا ہے اس کا تعلق قلب سے، یہ منبع ارادہ ہے۔ اس سے اوپر ایک لیول ہے اور وہ ہے روح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے خاص معاملے میں سے ہے، امر رب سے ہے، اور دیکھو تمہیں علم کا تھوڑا حصہ ملا ہے، تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکو گے، یہ گویا کہ متشابہات میں سے ہے تمہارے لیے، بس یہ جان لو یہ اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ روح جو ہے جو ان تینوں میں لطیف ترین جو ہماری حقیقت ہے وہ روح ہے، اور روح در حقیقت اب یہ جو تعلق ہے قلب کے ساتھ، یہ قلب جو ہے اس روح کا مسکن بھی ہے، یہی قلب اس روح کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ ایک ہماری آنکھیں یہ ہے حیوانی آنکھیں، جیسے گھوڑے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، کتے کی بھی ہے، بلی کی بھی ہے، آنکھیں ہیں نا، ہماری بھی ہے، دیکھتی ہے۔ ایک ہمارے کان ہے، یہ حیوانی کان ہے، سنتے ہیں جیسے اور حیوانات کے کان۔ ایک ہماری عقل ہے، دوسروں کے اندر بھی ہے، گھوڑے میں بھی بڑی عقل ہے، جانوروں کے اندر بڑی عقل جانوروں کے اندر ہے، سوچتے ہیں وہ، غور کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں، ادھر خطرہ ہے ادھر نہیں جانا ہے، یہ گاڑی آ رہی ہے، سڑک کراس کر رہا تھا، پھر پیچھے سے مڑ کے آ جاتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، اس وقت میں نے غلط رسک لے لیا ہے، گاڑی تو سب پہ آ جائے گی، اب بھاگتا تھی۔ یہ سارے کام اس میں ہیں۔ آپ کہیں کہ ہاں ہمارا انٹلیکٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے، ہمارا کمپیوٹر ذرا زیادہ سپر نوعیت کا کمپیوٹر ہے ان حیوانات کے مقابلے میں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ تو کمیت کا ہوا، کیفیت کا تو نہیں۔ یہ ہے حیوان کے ذرائع، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن اس روح کی بھی ایک آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتی ہے، اور وہ دیکھنا اس سے انڈیپینڈنٹ ہے، اس دیکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس روح کی ایک کان ہے جس سے یہ سنتی ہے، اس سننا کا تعلق اس کان سے نہیں ہے۔ اس روح کی عقل ہے، تعقل کرتی ہے، تفکر کرتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس عقل سے نہیں ہے، وہ عقل بھی، یہ تینوں چیزیں بھی قلب سے وابستہ ہیں۔ تو روح کا مسکن بھی قلب، اور روح کی سمع و بصر و عقل یہ بھی قلب۔ قرآن مجید میں سے میں وقت نہیں ہے تو میں آپ کو اس کے حوالے بھی دوں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے تفکر سے خالی، فقہ نہیں ہے، سوچ نہیں۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو دیکھتے نہیں، وہ آنکھیں دل والی آنکھ نہیں دیکھتی، یہ آنکھ تو ابو جہل کی بھی دیکھتی تھی، ابو لہب کی بھی دیکھتی تھی۔ وہ آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ہی سنتے نہیں، وہ سننا کچھ اور ہے۔ تو وہ جو فارسی شعر میں کہا گیا دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، دم چیز قیام سنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیز نہ دیدی، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز۔ بھارت پورے کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن آخری ٹکڑا کچھ اور دیکھنا سیکھو، صرف ان آنکھوں کا دیکھنا نہیں، کچھ اور دیکھنا سیکھو، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر دوسرا سننا سیکھو۔ اور ایک بات جو اب اس کے بارے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس روح کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق اب بھی قائم ہے۔ اس کے لیے صوفیاء نے جو بہترین مثال دی ہے وہ سورج اور اس کی کرنوں کی ہے۔ یہ کرن جو سورج سے چلی آ رہی کتنے کروڑ ارب میل چل گئی ہے، لیکن اس کا تعلق سورج سے منقطع نہیں، آ گئی ہے زمین تک، تعلق منقطع نہیں ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اس سورج کی شعاع جو ہے رے آف دی سن، اس کے اندر انہیرنٹ ایک جو ہے وہ جذبہ ہے لوٹ کر جانے کا، ایک ہائپر بولا یا پیرا بولا بنا کے بنا کر یہ لوٹ جانا چاہتی ہے اپنے مرکز کی طرف، جو اس کا منبع تھا سرچشمہ تھا، یہ لوٹ جانا اس کے اندر ہے، یہ اس کا ایک یہ سمجھیے کہ اس کا انسٹنکٹ کہہ لیجیے، اس کے اندر ان بلٹ ایک ڈیزائر ہے ٹو ریٹرن ٹو اٹس اوریجن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ انا کون؟ وہ ہمارا یہ حیوانی وجود تو یہاں سے آیا تھا اور یہی لوٹ جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہ تو یہاں سے آیا تھا یہی چلا جائے گا۔ وہ ہماری اور مانوی حقیقت ہے جو وہاں سے آئی اور وہاں لوٹے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس میں جو اصل ہے وہ یہ روح ہے۔ اب ذرا یوں سمجھیے کہ جہاں تک اب یہ تینوں کے تقاضے ہیں، اور قلب جو ہے روح اور نفس کے درمیان یہ گویا کہ ایک پردہ سمجھ لیں، آئینہ سمجھ لیں، یا یوں سمجھیے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ نور میں تمثیل بیان کی گئی ہے، ایک چمنی ہے اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ قلب کی مثال اس چمنی کی سی ہے۔ مثلا نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، ایک طاق ہے اور یہ ہمارا سینہ جو ہے اس کی شیپ طاق کی سی ہے۔ اگر آپ نے کبھی پنجر دیکھا اسکیلیٹن تو یہ جو ربز بناتی ہے یہ بالکل طاق کی شکل، جیسے کبھی دیواروں میں طاق بنتے تھے اور اس کے اندر دیا بھر دیا جاتا تھا۔ مثلا نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک مصباح ہے، المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو مصباح ہے چراغ یہ ایک شیشے کے اندر ہے تاکہ اس سے روشنی جو ہے ہموار پھیلے چاروں طرف، اور ہوا جو ہے اس چراغ کی لو کو ادھر ادھر نہ کر دے۔ تو بالکل اس طرح قلب کو سمجھیے کہ وہ اس چمنی کے مانند ہے، اس شیشے کے مانند ہے جس میں روح کا چراغ چل رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت ان کا باہمی تعلق۔ اب کیا ہے، یہ روح چاہتی ہے کہ قلب کو اپنی طرف کھینچے رکھے، اور نفس چاہتا ہے کہ قلب کو اپنی طرف کھینچے رکھے۔ اگر نفس اس پر حاوی آ جاتا ہے اور فیصلہ ہوگا، وہ قلب کا انہیرنٹ اپنا فیصلہ ہوگا۔ اگر قلب نے اپنا رخ کر دیا نفس کی طرف تو نفس کی ساری ظلمتیں، ساری خرابیاں، ساری وہی ریفلیکٹ ہوں گی۔ وہ جو روح کے انوار ہیں ان سے انسانی شخصیت جو ہے بالکل محروم ہو جائے۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں۔ اور اگر یہ قلب جو ہے اپنا رخ کر لیتا ہے روح کی طرف تو اب یہ خود بھی روشن ہوگا اس روح کے انوار سے، اور پھر پورے وجود کو منور کر دے گا، روحانی بنا دے گا۔ اس معنی میں خیال آیا کہ میں عرض کر دوں یہ فینومینن کہ اگر قلب منور ہو گیا ہے روح کے انوار سے پوری طرح جگمگا اٹھا ہے اور وہ پورے وجود کو اس نے روشن کر دیا ہے، اس کا تکمیلی مرحلہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر آپ تھے، صاف کہا قرآن مجید نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بشر ہوں، بھوک بھی لگتی ہے، کھاتا بھی ہوں، پیاس بھی لگتی ہے، پانی پیتا ہوں، بال بچے بھی ہیں، شادی کی ہے، بچے سب کچھ ہے، لیکن اس روح کی روحانیت قلب نے اس طور سے اسے اپنے اندر جذب کر دیا ہے پوری منور، اور پھر پورے وجود کو اس نے اس طریقے سے منور کر دیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سراپا نور ہے، اس لیے کہ ظلمتیں بالکل دب گئی ہے، ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ بشریت ختم ہو گئی، بشریت ہے لیکن اس کی ظلمات جو ہے وہ اب نہیں رہی، بلکہ روح کی روحانیت جو ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے آپ کے اس پیکرے حیوانی یا پیکرے جسمانی کو منور کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اب آپ مجسم ہدایت کا چراغ بن گئے ہیں نوع انسانی کے لیے۔ اب جو تلخ حقیقت ہے ہماری، تلخ حقیقت وہ کیا ہے؟ اس جسم کے تقاضے نقد ہیں، اس کو راحت پہنچتی ہے تو فوراً ہمیں خوشی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف فوراً محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے تقاضے وہ ہیں جو بقائے حیات کا کے لیے لازم ہے۔ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، بقا نہیں رہے گی زندگی۔ بقائے نو جو ہے وہ جنس کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا ہوتا کیا ہے ان دو چیزوں، ایک تو نقد ہونا ان کا، فوری ہونا، محسوس ہونا، اور دوسرے یہ کہ بنیادی تقاضے حیات کے ہیں، لہذا ہماری توجہ اکثر و بیشتر انہی کو پورا کرنے پر لگی رہتی ہے۔ روح عدم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے، یہ لفظ صحیح ترین ہے، عدم توجہی کا شکار۔ اس عدم توجہی کی وجہ سے یہ روح جو ہے لاغر، کمزور، مزمحل، یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہوئی کہ بے ہوش، اس سے بھی آخری مرحلہ آیا کہ مر جاتی، روح مر جاتی اور قلب اس کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ اب حیوان انسان تو چل رہا ہے
تو مانوی انسان یہ مر چکا، اس لیے قرآن کہیں تو کہتا ہے یہ حیوان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے۔ اب انسان کہاں رہے؟ انسانیت کا سارا تعلق تو روح سے تھا، روح مر گئی، دفن ہو چکی ہے، اب یہ چلتا پھرتا جو ہے مقبرہ ہے انسان۔ یہ تعزیے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ایک شبیہ بنائی ہوتی ہے حضرت حسین کی قبر کی، تو سمجھیے تعزیہ ہے، چلتا ہوا انسان اپنی روح کا قبر جو ہے لیے چل رہا ہے۔ حیوان زندہ ہے، انسان مر چکا۔ یہی وجہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اے نبی یہ مر چکے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، اب واطن غیر احیاء، آپ کیسے انہیں سنا دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ان کے پیچھے ان کی روح مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یہ مردہ ہے، اب ان کا حیوان ہے جو زندہ ہے، انسان مر چکا۔ اب ان دو چیزوں کو جب آپ کے سامنے رکھا، تو اب دیکھیے کہ صیام و قیام رمضان کیا ہے۔ صیام میں جسمانی تقاضوں کو دبایا، اس دبانے سے کچھ ریلیف ملا۔ اگر تو روح مر چکی ہے تو اسے کیا صیام فائدہ دے گا اور کیا قیام فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو ایک ریچول ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، اٹس آل ریچول، نتھنگ ایلس۔ مر چکی تو گئی۔ جو آپ کہتے ہیں اٹس نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس، گھوڑا مر چکا ہو تو کتنے ہی اس کو آپ چابک لگائیے، کیا وہ دوڑ پڑے گا؟ مر چکا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نبی برابر ہے آپ کے لیے، آپ ان کو اب تذکیر کریں نہ کریں، تبلیغ کریں نہ کریں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب تو یہ ایندھن ہی بنیں گے، خشب کانہم خشب مسندہ، یہ تو وہ لکڑیاں ہیں سوکھی ہوئی جو ٹکا کے رکھتے ہیں، پھر وہ آگ کا ایندھن بننے کے کام آتی ہے، اور کس کام ہے۔ لیکن یہ کہ اگر دوسرا مرحلہ ہے ابھی صرف بے ہوش ہے، اس بے ہوشی سے ریلیف ملے گی اگر وہ جسمانی تقاضوں کا جو بوجھ تھا جس کے نیچے یہ دبی ہوئی تھی، سسک رہی تھی، وہ ذرا سا کم ہوگا روزے سے، تو اس سے کچھ تھوڑا سا ہوش آئے، اور پھر قرآن کا آب حیات اس کے اوپر پڑے گا۔ یہ قرآن اس کے لیے آب حیات ہے۔ ہمارا یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا، مٹی سے اس کی ساری غذا، ساری تقویت کا سامان مٹی سے آ رہا ہے۔ گندم کہاں سے آ رہی، چاول کہاں سے آ رہے ہیں، سبزی کہاں سے آ رہی ہے، گوشت بکری کا ہے، بنا کس چیز سے؟ وہی جو سبزہ کھایا ہے اس نے بکری نے، اس سے گوشت بنایا تھا۔ تو جہاں سے ہمارا یہ وجود آیا تھا وہاں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، اور جہاں سے ہماری یہ روح آئی تھی وہاں سے اس کی خوراک آئی ہے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ روح امر اللہ ہے اور کلام اللہ اس کی غذا ہے۔ تو دو طرفہ معاملہ ہو گیا کہ آپ نے ایک طرف جسم کو ذرا دبایا۔ مجھے بڑے پیارے الفاظ یاد آ رہے ہیں حدیث کے کہ رمضان مبارک میں جب یہ کہ شیاطین کو کچھ ذرا پابند کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، پیش قدمی کر، یہ موسم بہار ہے، اس میں اس کے لیے سازگار موسم ہے، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ۔ اسی طرح اے جسم ذرا دب، نیچے ہو، ذرا مزمحل ہو، مجھے روح کو دبایا ہوا ہے، وہ سسک رہی ہے، بے ہوش ہے، دب ذرا اپنے بدن کو کم کر۔ اور روح کے لیے قرآن مجید کا آب حیات جب اس کے اوپر جو ہے اترتا ہے، چھڑکاؤ ہوتا ہے، تو ایک حیات تازہ اسے ملتی ہے۔ میں اس کو ذرا تھوڑی سی ایک تمثیل سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص شدت پیاس سے ڈی ہائیڈریشن کی حد ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اگر کہیں کوئی آدمی آ گیا، اس نے کچھ اشارہ کیا تو پانی پہلے تو چھڑکا، اس کے منہ پہ کچھ ہوش میں آیا، پھر اس نے کہا پانی، پیاس مجھے لگی ہوئی، پانی دیا۔ اس حالت میں جب یہ شخص پانی پیے گا تو پانی کی جو قدر و منزلت اس وقت اس پر منتشر ہوگی، کیا اس سے پہلے کبھی ہوئی ہوگی؟ جو آدمی پیاس سے مر رہا ہے اسے پانی ملتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم پانی لڑاتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں تو پانی بہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ تو جو شخص پیاس سے مر رہا ہو اسے فوراً محسوس ہوگا کہ یہ ہے میری وہ اصل شے جس کی کہ مجھے اس وقت ضرورت تھی۔
اس کے بعد یہ کہ یہ اس پانی سے خوب سیراب ہو کر اٹھے گا تو پھر اپنے معمولات کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اپنے مشاغل میں مصروف ہو جائے گا۔ اس پروسیس کے ذریعے رکھیں۔ ہماری روح جو عدم توجہی کی وجہ سے بے ہوش تھی، اس بے ہوشی کے عالم میں کچھ ہم نے اپنے اگر جسمانی تقاضوں کو دبایا تو اسے کچھ ہوش آیا، کچھ ریلیف ملا، کچھ تھوڑا سا اس نے سانس لیا۔ اب ہم نے قرآن اس کو سنایا، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بڑی قیمتی شے کوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے والی آیت ختم ہوتی ہے کس پر؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو۔ شکر ہوتا ہے نعمت کی قدر کے مطابق۔ اگر کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا اسے کیا دیا، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن جو وہ ہیرے کا جاننے والا ہے، اسے آپ نے ہیرا دیا، تو اب اس کے قلب کی گہرائیوں سے اس کا جو شکریہ برآمد ہوگا آپ کے لیے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی عظمت منتشر اس وقت ہوگی جب روح ہوش میں آئے اور اس قرآن مجید سے اس کو سیراب کیا جائے، تو اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت یہ اس انسان کو واضح ہوگی۔ اسی لیے یہ روزے والی آیت ختم ہوتی ہے لعلکم تشکرون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، تمہاری روح کے لیے کتنا تقویت کا سامان ہے، کا کتنا تغذیہ اس میں ہے، تمہاری اصل معنوی شخصیت کے لیے اس کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا بندوبست اس میں ہم نے کر دیا ہے، اس کا اندازہ کرو۔ اب یہ ذرا قرآن مجید سے سیراب ہو کر یہ بارش جب برسی ہے اس پر، قیام اللیل کے اندر رات کو کھڑے ہو کر، اب یہاں اس لیول پر آ کر قیام اللیل بھی وہ صرف 1 گھنٹے کی تراویح نہ سمجھیے، ثلث شب، نصف شب یا 2 ثلث، اتنا قیام ہو، اتنا تو پانی دیا جائے نا، اس کو سیراب کیا جائے تو اتنا تو کیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی۔ مرکز، منبع، سرچشمہ کون ہے؟ ذات باری صاحب۔ پہلے تو توجہ نہیں تھی، بے ہوش پڑی تھی، انسان کی ساری توجہ اپنے مادی تقاضوں پر، روح جو ہے وہ نگلیکٹڈ، عدم توجہی کا شکار، مزمحل سے ہو کر بے ہوش۔ اگلا مرحلہ آ گیا تو اس وہ بحث سے خالی ہے، روح بڑھ چکی، تو وہ تو نبی کی تعلیم و تلقین بھی کچھ نہیں کر سکتی اس کے لیے، کسی اور کی تعلیم و تلقین کیا کرے گی، تو روح بڑھ چکی۔ لیکن ابھی جو سسک رہی ہو، بے ہوش ہو، اس کے لیے پروگرام ہے دیا گیا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، وہ بہت واقع نہ ہو جائے کہیں روح کی، جب تک کہ ابھی اس میں کچھ جان ہے، یہ سسک رہی ہے، چاہے بے ہوش ہے، تو یہ پروگرام اس کے اندر حیات تازہ کی روح پھونک دے گا۔ اب وہ متوجہ ہوئی، اس کا نقشہ کھینچا ہے اگلی آیت میں، اور آج کے بہت سے مفسرین کو بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، یہ روزے کے ذکر میں یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ اس کا تو کوئی تعلق بظاہر روزے سے جوڑتا ہی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں بتائیے میں قریب کی ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے پکارے، دیر اینڈ دین۔ مجھے پکارنے کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں، مجھے پکارنے کے لیے کوئی خاص جو ہے اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے خصوصی اوقات بھی ہیں، لیکن یہ کہ شرط لازم نہیں ہے، جب چاہو جہاں چاہو پکارو۔ مجھے پکارنے کے لیے دعا کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن وہاں تو شاطحت نہیں شرط، جب چاہو جس حال میں ہو جب چاہو پکارو، اجیب دعوت اللہ، یہ ہے وہ، یہ جواب ہے اس عرض کا کہ اب جو روح بیدار ہوئی ہے تو ہر شے، کل شیء عربی کا مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اصل کون سی ہے؟ اس روح کی اصل ہے ذات باری تعالیٰ۔ اب اس میں وہ عرض پیدا ہوئی، وہ تقرب، اب اس اللہ کی طرف چاہتی ہے یہ روح کہ میں بڑھوں آگے اور اللہ سے قرب حاصل کروں۔ اب اس کا جو نسخہ بتایا گیا،
اسی کا نام ہے دعا. یہ عرض اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اس سے ہم کلام ہونے کی عرض ہے دعا. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہوں. لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ہے فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار سنیں اور میری دعوت پر لبیک کہیں. اور کہیں گے اس پروسیس سے تو گزر آ گیا. اب اس میں کیا شک ہے؟ یہ جو ایک دو طرفہ تعلق ہے اللہ کا اور بندے کے درمیان، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں اسے اپنی جی میں یاد رکھتا ہوں. وہ اگر کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں ملائے اعلیٰ کی محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں. میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں. وہ بارش بناتا ہے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. یہ دو طرفہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ولایت باہمی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم اللہ کے ولی، اللہ تمہارا ولی. یہ تعلق استجابت باہمی، تم میری سنو میں تمہاری سنوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہی سنوا دو اور اپنی ہی منوا لو اور میری نہ سنو. یہ ہے کلائمیٹ. اگر یہ کرو گے تو لعلہم یرشدون، آخری منزل جو ہے کامیابی کی رشد. اس لفظ کو آپ سمجھ لیجیے. صحابہ کرام جو تمام نوع انسانی کے اندر سب سے اونچی، یوں سمجھیے کہ اونچا گروہ ہے انسانوں کا، ان کے بارے میں لفظ آیا اولئک ھم الراشدون. پھر ان میں سے جو خلفاء بنے خلفاء راشدین، رشد. میں جو دعا کیا کرتا ہوں شروع میں اپنی گفتگو، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہ ہماری رہنمائی فرما ہماری رشد کی طرف، اور ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں. تو یہ رشد جو ہے لعلہم یرشدون، یہ کب ہوگا؟ جب کہ دعا اور استجابت باہمی کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو. لیکن اس استجابت کے تقاضے کیا ہے؟ پکارے کیا کیا؟ آج میں سوچ رہا تھا جب میں یہ نوٹس اپنے مرتب کر رہا تھا کہ کوئی شخص یہ کام کرے. قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے آیت آئی ہے، ذرا ان کو علیحدہ کر کے جمع کر لیں. اللہ کی پکارے ہے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں پکارا ہے کہ نہیں؟ پکار کر ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے یا نہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا سے جو بھی آیت شروع ہو وہ اگر جمع کر لی جائے علیحدہ تو یہ اللہ کی پکار ہوگی. یعنی اس کا عنوان بھی ہو سکتا ہے اللہ کی پکار، اللہ پکارنا، جس کے لیے ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. وہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ اس کی پکار ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم تو اپنے مفادات کے لیے کھڑے بھی ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لہذہ الحیات دنیا، میرے تو نماز بھی اور روزہ بھی اور میرا سب کچھ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے. یہ تو نہیں ہے. یا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو جتنا کہ میرے تقوی کا حق ہے. یہ پکارے کس کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان دیکھنا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، رہو لمٹس کے اندر، یہ اللہ کے حدود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یا ایھا الذین آمنوا ضرور اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو سود کو. یہ ساری پکاریں جو ہیں وہ تو اللہ کی.
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. یہ اگر ہو جائے اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کو پکارتے رہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبار کی بنیاد پر مجھ سے دعا نہیں کرتے، تو جہنم میں ہوں گے، ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں گے. یہ ہے لعلہم یرشدون کی وہ آخری منزل. اس تک پہنچنے کے لیے یہ قیام و قیام رمضان کا یہ پروگرام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. 12 دن گزر گئے ہیں. اگر ابھی تک وہ رسمن ہی گزرے ہوں، اگر ابھی تک ایک ریچول ہی کے درجے میں اس کی پیروی ہو رہی ہو، کوشش کیجیے اس فہم کے ساتھ، اس گہرے شعور کے ساتھ، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے لیے حکمت ہے لیکن ہمیں شعور تو ہو. وہ جو کہا احتساباً من صام رمضان ایمانا و احتساباً، اللہ سے وہ چیزیں ملنے کی امید تو ہو، معلوم تو ہو مجھے کیا کیا کچھ ملنے کی توقع ہے. تو یہ چیزیں اگر ان کا شعور ہو، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون. یہ تقوی اور پھر شکر اللہ کی اس کتاب پر کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ رشد، یہ طرز عمل رشد ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اور ساتھ ہی اس کو بھی اپنی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، استقامت کے لیے، مزید ہدایت کے لیے پکارتے ہیں. قال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ مضامین جیسا کہ میں نے کیا پہلے بھی میرے اس تقریروں میں تحریروں میں تھے. عظمت صوم میرا کتاب کیا ہے بہت تفصیل، لیکن آج میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آسان ہو جائے گا. باقی وہ 3 چھوٹے کتاب تھے جو اس رمضان مبارک میں ہم نے جو سہل زبان میں ان کے سیٹ وہ یہاں پر پہلے بھی سامنے پیش کیے گئے اور آج بھی موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، 10 روپے کا ایک سیٹ ہے، آپ کسی انسان کو دیں، کیا جب کہ اس کی وہ پڑھیں رمضان کے مبارک لمحات میں، جبکہ ریسیپٹیو کیفیت ہوتی ہے نفس انسانی کے اندر، کچھ نہ کچھ تو غیر شعوری طور پر بھی ایک کیفیات ہوتی ہے، اس میں شاید دل کو بات لگ جائے. تو اس لیے جیسا کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں فرمایا تھا، رب مبلغ اوعى من الحامل. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شخص بات پہنچا دیتا ہے، وہ جس کو بات پہنچائی ہے وہ زیادہ قدردان ہوتا ہے اس کا کہ جس نے پہنچائی ہے. وہ جو پہنچانے والا جانتا بھی نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت لے کر جا رہا ہوں اس کے پاس، اور اس نے اس کی قدر و قیمت اس سے زیادہ جان لی، پہچان لی کہ اس نے جو مجھے یا لا کر دیا ہے اس کی بڑی قدر. فربا مبلغ، جسے پہنچائی گئی ہے شے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اوعى من الحامل، جو لے کر آیا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قابل اس کی قدر کرنے والا ہے. اب اس کے بعد میں جیسا کہ میرا معمول ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کچھ حالات جو ہیں ملکی اور غیر ملکی، جہاں تک تو غیر ملکی معاملات ہیں ان میں تو وہی بات جو پچھلے جمعے بھی تھی. امریکہ اس وقت فرعونیت کے نشے میں بری طرح سے سمجھیے کہ چور ہو چکا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. یونائٹڈ نیشن سے کوئی تعلق نہیں، سیکورٹی کونسل سے کوئی تعلق نہیں. اب روس ہے وہ کوئی تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہتا ہے لیکن اس کے کہنے کا بدل نہیں ہے. جرم ضعیفی کی سزا برگ مفادات، تازہ بھی کہا یلسن نے جو ہے خاصا اس میں انداز تو چیلنجنگ ہے، لیکن چیلنجنگ کا انداز ایسا ہی ہے کہ میں نے جب وہ بات ہو رہی تھی پوچھا کہ اگر ورنہ تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں وہ ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ کہ میں کاش کہ کوئی اس کی قوم میں، کلنٹن کی قوم میں کوئی ہو اسی طرح کا مرد مومن جیسا کہ فرعون کی قوم میں سے نکل آیا. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. ایک وقت تک اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، پھر جب فرعون نے یہ قرارداد پیش کی اپنے دربار میں کہ بس ضروری اقتل موسیٰ، اب تو بس مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، تب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا. اس کی تقریر جو آئی ہے سورہ مومن یا سورہ غافر میں، کسی نبی کی بھی اتنی مفصل تقریر قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی. رجل مومن من آل فرعون، تھا وہ درباری آل فرعون میں سے تھا، ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. اس وقت جو تقریر، اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں
اور یہ اس وقت کی کیفیت پر بھرپور منطبق ہوتا ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین علی الارض ظاہرین فی الارض. اے میری قوم کے لوگوں، دربار میں خطاب کر رہا تھا نا، آج حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ صحیح ہے. لکم الملک اليوم، آج کے دن اختیار حکومت تمہارے پاس ہے. ظاہرین فی الارض، زمین میں تمہارا غلبہ ہے. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، لیکن اگر اللہ کا عذاب کہیں ہم پر آ دھمکا تو کون مدد کرے گا ہماری؟ وہی بات ہے فرعونوں کو، کاش آج کا فرعون جو ہے اسے بھی یہ یاد دلانے والا کہ اس کی قوم میں سے اٹھے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے جو ہے ہر اصول کی پابندی ہو رہی ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں، کونا کونا کھدرا کھدرا اس ملک کا تم نے چھان مارا ہے. تلاشی لیتے 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 سینکشنز کی وجہ سے لاکھوں بچے اس قوم کے ہلاک ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دوا نہیں ہے. آخر انسان ہے، تمہارے ہر چند انسان مرتے ہیں، تم قیامت برپا کر دیتے ہو. میزائل پھینکنے چلے جاتے ہو، اور وہ بھی صرف شبہ کی بنیاد پر. اسامہ کو ختم کرنے کے لیے صرف شبہ ہے کہ ایسٹ افریقن ایمبیسیز جو تھی امریکہ میں، اس کی بمبنگ میں اسامہ کا ہاتھ. کتنے آدمی مار دیے؟ سینکڑوں آدمی مار دیے. تو کیڑے مکوڑے تھے، انسان نہیں تھے نا. انسان تو امریکی ہے، انسان تو یہودی ہے، باقی وہ تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حیوانات ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، یا قوم میں لکم الملک اليوم، آج تو اختیار ہے تمہارے پاس، اور کوئی اختیار کو چیلنج کرنے والا نہیں فی الحال نظر نہیں آ رہا. ظاہرین فی الارض، تمہارا غلبہ ہے ضرور. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا کریں؟ دوسری طرف جو اندرون ملک حالات ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، رفیع غالب مجھے اس طرف روائی سے معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسداد سود کے ضمن میں موجودہ نواز حکومت انتہائی منافقانہ روش اختیار کر رہی ہے، بدترین منافقانہ روش. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب نئی پٹیشن جو ہے سید کورٹ میں داخل کی جائے. ایک لمبی داستان ہے جھوٹ کی وعدہ خلافی. 92-93 میں جب یہ پہلا فیصلہ آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا، نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے. لیکن پھر جھوٹ جمع وعدہ خلافی اپیل دائر کر کے کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا. کوئی جو اپیل تھی وہ ایپکس کورٹ جو کہلاتی ہے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، اس میں اس کی سماعت ہوئی نہیں آج تک. کتنے سال گزر گئے، کولڈ اسٹوریج میں. اب دوبارہ حکومت بنی، امیدیں ہوئی، مینڈیٹ ملا ہے، مسلم لیگ زندہ ہو گئی ہے. ہمارے دلوں میں بھی امید کے چراغ روشن ہوئے. ہم نے بھی ان سے گزارشات کی. ہمارا تو کام یہی ہے، ہم تو خیر کی بات کہتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے. وہ ان کے دل پر کچھ میری تحریر کا اثر ہو گیا. میاں محمد شریف صاحب اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر 2 دفعہ آ گئے میرے پاس. وہ دوسری ملاقات جو میری ہوئی ہے 19 مئی سن 98 کو، پختہ وعدہ کے 1 سال کے اندر اندر اس سود کو ختم کر دیا. جبکہ میاں محمد شریف صاحب نے تو ڈنکے کی چوٹ کہا نہیں 6 مہینے کے اندر اندر ختم کرو. وہ 1.5 سال سے نائب ہو گیا، نہ وہ سال نہ 6 مہینے، 1.5 سال. اور اب جو خبر آئی ہے نہیں بلکہ اس سے آگے ایک سب کمیٹی بنائی وزیر امور مذہبی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں. اس نے بڑی محنت کی. کوئی آلٹرنیٹ تجویز کیجیے، آلٹرنیٹ بتائیے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ پہلے بھی موجود تھے، یہ چیزیں آج نہیں ہے. یہ تو جو بھی ہماری اسلامی نظریاتی کونسل تھی اس نے بہت پہلے کام کیا. پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے جو کام کیا تھا وہ اگرچہ اس کے اندر آلٹرنیٹ انہوں نے بحث نہیں کیا، لیکن یہ کہ باقی یہ کہ اس کی حرمت کا معاملہ جو ہے ہر شخص کو صبح سے بالا تھا. پھر اسٹیٹ بینک نے کام کیا، انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے اقدامات کیے بھی، لیکن یہ کہ کوئی ہاتھ ہے اوپر کا کہ جو آخر ہوں گے ریورس ہوگی. پھر وہی سوٹ. پھر انہوں نے نئی کمیٹی بنائی. اب یہ کمیٹی کس کی تھی؟ اس کی حکومت کی تھی، نواز شریف کی بے نظیر کی بنائی ہوئی کمیٹی. راجہ ظفر الحق صاحب انہی کے وزیر ہیں، وزیر برائے امور مذہبی ہے. اور اس کمیٹی نے کام کیا. میں نے یہاں کتنے مرتبہ کہا واقعی بہت کام کیا، بڑی محنت کی. کیونکہ میرا ایک بیٹا بھی اسلامی یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور وہ اس کے چونکہ کوئی اساتذہ بھی اس کام میں کسی درجے میں ممس تھے، شریک رہے تھے، انہیں مجھے پتا ہے، میں ڈائریکٹ نہیں جانتا ہوں کتنی محنت کی گئی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ راجا صاحب نے جو ایک بات کہی تھی کہ میں تو بیمار ہو گیا، میں نے اپنی صحت کو داؤ پر لگا دیا، اس کے بعد وہ شدید بیمار ہوا نہیں، لیکن بہت کام کیا، رپورٹ بھی بہت اچھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ رپورٹ اب سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں، گم ہوا میں تحریر۔ بھائی ریلیز تو کرو اسے، خدا کے بندو، اس پر جو پیسہ لگا ہے وہ اس ملک کا لگا، کسی کے گھر کا، باپ کے گھر کا نہیں لگا ہے۔ جن لوگوں نے کام کیا وہاں پر انہیں تنخواہیں ملتی تھی، وہ کہاں سے جاتی تھی تنخواہیں؟ سرکاری سے کاغذ سے جاتی تھی، وہ کہاں ہے رپورٹ؟ وہ چپ دفن کر دو۔ اب نیا چوشا چھوڑا ہے، اب ریویو پٹیشن ہوگی فیڈرل شریف کورٹ میں دوبارہ، اور بہت بڑا جو وزیر قانون صاحب کا بہت بڑا بیان آیا ہے، بڑا الزام لگا دیا انہوں نے کورٹ کے اوپر ایک طرح سے۔ فیڈرل شریف کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا تھا، آلٹرنیٹ کوئی تجویز نہیں کیا۔ یہ کورٹ کا کام کہاں ہے؟ ذرا عقل سے کام لیں۔ چودھری محمد علی کے بیٹے ہیں، میں ان کے حوالے سے ادب بھی کرتا ہوں، اس طرح سے عقل سے کام لیں۔ آپ اپنا دستور پڑھیے، دستور میں کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ تجویز کرے، کورٹ کا کام یہ کہ یہ بتا دے کہ یہ ہے، یہ خلاف اسلام ہے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ کے پاس سے ذرائع مسائل سے آپ پوری دنیا کے ماہرین کو بلائیں، بٹھائیں، غور کریں، لیکن نیت ہو تب نہ، نیت کی طرح۔ اب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی آلٹرنیٹ تجویز کرے، کورٹ آلٹرنیٹ تجویز کرے، کیا وہ ایکسپرٹ ادارہ ہے اکنامکس کا؟ وہ تو ایک عدالت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت صدمہ مجھے ہوا، بہت صدمہ۔ اس کے 7 دن پہلے تھی کہ تو خبر آئی ڈاؤن کی ہے، 28 دسمبر کا پرچہ میرے ساتھ ہے، ڈیٹس کے حوالے سے پوری تفصیل۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم آپریشن دائر کریں گے عام بھی کر دیں گے۔ وہ پبلک کے اندر بھی اس فکر کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ میں بات نہیں ہے، نیت خراب ہے اصل میں، اس لیے کہ وہ IMF اور ورلڈ بینک کا جو چنگل ہے، اگر آپ کو واقعتاً رہنا ہے اسی چنگل کے اندر، انہی کے فکرات کا نشیر بنے رہنا، تو کرنا پڑے گا۔ ایک جرأت مومنانہ کی ضرورت ہے، جرأت رندانہ کی ضرورت ہے، لیکن حرام کو اگر نہیں چھوڑیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس صورتحال پر پھر میں ایک داد تحسین بھی دینا چاہتا ہوں۔ صرف ایک وہ بوڑھا شخص بولا ہے، میں حیران ہوں، باقی لوگوں نے تو کوئی نوٹس بھی نہیں دیا، ورنہ اب اسٹار نیازی کا بیان آیا ہے کہ غیر دستوری ہے اور یہ غلط حرکت ہے جو کی جا رہی ہے۔ بہت اچھا تھا کہ بہت سی اسے غیر نمایاں کر کے باقی سارے پریس نے دیا بھی نہیں، جو حکومت کے جو لاڈلے ہیں اور جو ان کے جو ہم نوا ہیں انہوں نے دیا۔ میں اس صورتحال کے پیش نظر میں بھی نواز شریف صاحب سے وہی بات کہہ رہا ہوں، یا قوم لکم الملک اليوم، آج تمہاری حکومت ہے، ٹھیک ہے، بہت پختہ ہے، تم نے 13 امینڈمنٹ کے ذریعے بھی پختہ کر لیا اپنے آپ کو، 14 کے ذریعے بھی کر لیا، لمن الملک اس وقت تم بجا سکتے ہو نقارہ، اختیار ہے، بڑی پختہ حکومت ہے، مستحکم حکومت ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس وقت تمہارا ڈنکا بج رہا ہے، صحیح ہے، اور نہیں تو سب سے بڑھ کر تو جسے پی چاہے وہ سہاگن، کلنٹن صاحب آپ کو اگر آپ اس سے راضی ہو، اس سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی، یہی معاملہ آپ کا کلنٹن صاحب کے ساتھ ہے، آپ اس سے راضی ہو، آپ سے راضی، اور وہ اس وقت گویا کہ پوری دنیا کا فرعون، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد کیجئے 77 میں بھٹو نے بھی کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، حالات کے تیور بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس بھٹو کو اس کرسی سے اتر کر اور پھانسی کے تختے تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی؟ یا قوم لکم الملک اليوم، آج ہے حکومت تمہارے پاس، صحیح ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، ظاہرین فی الارض، ارض پاکستان میں تو تمہارا غلبہ ہے، ڈنکا بج رہا ہے، لیکن فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر کہیں اللہ کا عذاب آ گیا تو کون بچائے گا؟ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرسی ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کی تاثیر ہے، لیکن جب یہ کھسکتی ہے تو ایسے کھسکتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم پھر یہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈریں،
رمضان مبارک ہے یہ، اس مہینے کے خاص حوالے سے اس ارادے کو ترک کریں اور راجہ ظفر الحق کی رپورٹ سامنے لائیں اس کمیٹی کی، اس کی امپلیمنٹیشن شروع کریں، اس کے اوپر عمل شروع کریں، دعا کریں گے، ان کے حق میں بھی دعا کریں گے، اس ملک کے حق میں بھی دعا کریں گے، اور کوئی عذاب خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی فرد پر آ گیا تو لیکن یہ کہ وہ تو پھر قوم پر بھی آ جائے گا، ملک پر آ جائے گا۔ جب وہ فرد اتنا طاقتور ہو اور وہ اس قوم میں اس حیثیت کا مالک ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ عذاب صرف پوری قوم اور پورے ملک کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اب آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی، ضیاء الحق صاحب یہ اپنے نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آج خاص ایک فرمائش ہے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، تو میں آ رہا تھا تو مجھے صاحب نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ بھی یہ چاہتی ہے۔ یہ جو استسقاء کا معاملہ ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو جو ہے دین کی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیا۔ استسقاء کے 3 طریقے، یہ عام دعا میں استسقاء وہ بھی حضور سے ثابت ہے، خاص جمعے کے خطبے میں دعائیں جن میں کہ پھر جو حاضرین ہیں وہ آمین کہتے رہیں، بلند آواز سے دعائیں کی جائیں، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اور سب کے سب آمین کہیں بلند آواز سے جمعے کے خطبے کے دوران، یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ لیکن نماز استسقاء جو ہے وہ کسی اور نماز کا ضمیمہ بنا کر تو آئے تو ہیں جمعے کے لیے تو یہاں پہ نماز بھی پڑھ لیں، یہ طریقہ نہیں، وہ تو پھر صبح کے وقت گھر سے نکلے، کھلے میدان میں جائیں۔ نماز جمعہ کے لیے آدمی آتا ہے نہا دھو کر کپڑے پہن کر کو خوشبو لگا کر، تاکید ہے اس کی، وہاں یہ تاکید ہے کہ میں نے کچلے کپڑوں میں جاؤ، اپنی جو افزندگی ہے اس کا اظہار ہو، اپنی عاجزی کا اظہار ہو۔ یہ جمعہ تو عید المسلمین ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عید ہے، اس کے معلوم ہے، وہاں جا کر پھر کھلے میدان کے اندر 2 رکعت عید کی طریقے سے ادا کی جائے اور پھر وہاں وہ دعا کا طویل مانگی جائے، وہ ہے نماز استسقاء۔ کسی اور نماز کا ضمیمہ بنا کر مسجدوں کے ساتھ جو ہے وہ کر لینے سے، یہ اللہ کے ساتھ بھی چال بازی جو ہے ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح بھی ہوٹ رکھاؤ اللہ کو جو بھی نام ہو گیا استسقاء کہ ہم نے دعا مانگی، نماز پڑھی گئی، حالانکہ اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہیں۔ تو یہ انتظامیہ اگر چاہے فیصلہ کر کے مجھے بتا دے، فون کر دے، تو ہم اتوار کی صبح کو نماز استسقاء کا یہاں اہتمام کر لیں گے تاکہ جو آئیں چل کر آئیں، اسی کام کے لیے آئیں، ایک مقصد ہو، معلوم ہو ان کی بھی کوئی اس کے اندر لگن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دعا کے جو تمام جو استسقاء کی نماز کے جو آداب ہیں، تقریر طریقے ہیں، ان کو پورا کریں گے۔ بلکہ بچوں کو بھی لے کر نکلو، اپنے جانوروں کو لے کر نکلو، ان کو بھی تو ضرورت ہے پانی کی، سب کے اوپر جان پر بنی ہوتی ہے تمام جانداروں کے، وہاں تو یہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ نہیں صحیح جاندار بچوں کو بھی لائیں، لیکن وہ اس طرح سے نہا دھو کر نہ ہو، اچھے کپڑوں میں نہ ہو، وہ نماز جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی آج جو ہے خطبہ میں خود پڑھوں گا اور اس میں میں یہ دعائیں کروں گا، تو آپ ان دعاؤں پہ آمین کہیے۔ آج ہم اسی پر اتفاق کریں گے، نماز البتہ بعد میں، کیونکہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، کسی بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، جماعت عبدالرزاق صاحب کرا دیں گے، خطبہ میں پڑھوں گا۔ ندائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أغثنا اللهم ربنا أغثنا أغثنا يا غياث المستغيثين اللهم أنزلنا علينا ماء مباركا اللهم أنزلنا علينا مطرا مباركا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم ربنا لا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.